دوستو ویسے نا انٹینٹ کے نام کا چورن بیچا جا رہا ہے۔ یہ انٹینٹ کب سے پاکستان کی کرکٹ کا حصہ بنا؟ یہ تب سے بنا جب بابر کو بیر کرنا تھا، جب تمام میں کہتا ہوں ٹی سی خور حرام خور جب اکٹھے ہو گئے، جب انہوں نے سوچا کہ بابر اعظم کا نام بہت زیادہ بنتا جا رہا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ بابر اعظم بہت زیادہ آگے جا رہا ہے، تو بھائی جان یہ جو سارے ٹی سی خور ہیں نا، یہ جو ٹاؤٹ ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے صرف ایک ہی رٹ لگائی، کیا؟ سٹرائک ریٹ۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ میں ایک ہی نعرہ لگا کہ پازیٹیو انٹینٹ، اگریسو کرکٹ۔ لیکن بھائی جان ایک ہوتا ہے ذہن، ایک ہوتا ہے مائنڈ، وہ پاکستان میں ہے نہیں، پاکستان کے ہاں وہ چلتا نہیں ہے بھائی جان۔ ٹھیک ہے، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے یار ٹھیک ہے آپ نئے لڑکوں کو موقع دے رہے ہیں، اچھے سے موقع دیں، میں پہلے بھی کہتا تھا اب بھی کہوں گا، لیکن یار آپ اس کی آڑ میں بابر کو برا کہیں، اگر اس چیز کی آڑ میں بابر کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو نیچا دکھائیں، اس کے جو 1100 ہیں اس کو آپ اگنور کریں، ایسے نہیں چلتا یار۔ انٹینٹ ہوتا ہے، آپ کو جگہ دیکھنی پڑتی ہے، آپ کو پچ دیکھنا پڑتی ہے، آپ بلیم نہیں کر سکتے پچ پہ، آپ کسی اور چیز پہ بلیم نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں نا یہ بڑا اچھا مزے کی بات، لاسٹ میچ ہم پہلا ہارے نا، اس میں ہمارا کوچ کہتا ہے کہ پچ اچھی نہیں تھی، انہوں نے یہ کہا T20 کرکٹ، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں T20 کرکٹ کے حساب سے یہ پچ اچھا نہیں تھا، اس لیے بنگلہ دیش باہر جا کے بہت زیادہ ہارتا ہے، کیونکہ یہ نکارا پچ ہے۔ یہاں پہ آسٹریلیا گیا ہارا، انگلینڈ گیا ہارا، نیوزی لینڈ گیا ہارا، پاکستان جا کے جیتا، اس لیے کیونکہ ان کی پچ بہت زیادہ برا بیہیو کرتی ہے، یہ جا کے جو باہر جاتے ہیں نا اس لیے ہارتے ہیں، مسئلہ یہی ہے۔ باقی میں بات کر رہا تھا کہ بھائی جان آپ کو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، آپ کو پچ کنڈیشن کے حساب سے چلنا ہوتا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو اگر ریکوائرمنٹ ہے نا 140 سکور کی، اگر آپ کو پتہ ہے بھائی جان یہاں پہ 140 سکور بیسٹ رہے گا، تو بھائی جان آپ نے اس حساب سے چلنا ہوتا ہے، آپ نے کوئی اچھا مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے، آپ نے اچھی پالیسی کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی جان آپ سے بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے بھائی جان 130 کا سٹرائک ریٹ تو آپ 200 کا سٹرائک ریٹ سے کھیلیں، تو آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے، آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، میں ہر مرتبہ کہوں گا نئے لڑکوں کو موقع دیا جائے، اچھے سے موقع دیا جائے، لیکن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں نا ینگ ٹیم نہیں ہے۔ کیوں بھائی جان؟ آپ کے 2 سے 3 ایسے لڑکے ہیں جنہوں نے 10 سے کم T20 میچز کھیلے ہوئے ہیں، باقی تمام ایسے لڑکے موجود ہیں جنہوں نے 20 پلس T20 میچز کھیلے ہوئے ہیں، ان کا ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے۔ سیم ایوب کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ محمد نواز کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ فخر زمان کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ محمد حارث کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ابرار احمد آ جاتا ہے، محمد نواز آ جاتا ہے، فہیم اشرف آ جاتا ہے، اور بہت زیادہ لڑکے ہیں جنہوں نے 20 پلس T20 میچز کھیلے ہوئے ہیں، جن کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا۔ ینگ ٹیم ہم نہیں کہہ سکتے، 2-3 ہمارے نئے لڑکے ہیں ٹھیک ہے یار، کئی ٹور پہ ینگ لڑکے باقی ٹیموں کے ساتھ ہوتے ہیں، پرانے لڑکے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی انجری کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب خود دیکھ لیں 2025 کی چیمپئن ٹرافی میں جسپریت بمراہ نہیں تھا، جی ہاں جسپریت بمراہ نہیں تھا، پھر ہم کیا کہیں گے؟ ینگ ٹیم ہے، اس لیے یار شہنشاہ افریدی نہیں ہے، باقی بابر نہیں ہے، یہ ینگ ٹیم نہیں ہے، ان کو پرفارم کرنا ہوگا۔ باقی تھوڑا سا میں بابر پہ بات کروں گا، بابر پہ بات کریں گے بھائی جان۔ بابر جس طرز کی کرکٹ کھیل رہا تھا نا، آج ہمیں یہ کام آتی، کیوں کام آتی؟ یہ جو پچ ہے نا یہ بابر کی کرکٹ کے لگ بھگ ملتی جلتی ہے، جس طرح بابر کھیلتا ہے یہ اسی طرح کی پچ تھی، یہ اسی طرح کی بیہیو کرتی ہے پچ۔ بھائی جان آپ کو نا ایک چیز کو ماننا پڑتا ہے، آپ ایک آسانی سے کسی چیز کو اگنور نہیں کر سکتے، اگر اس کے 1100 ہیں نا، آپ اچھے میں کہہ سکتا ہوں کہ آسانی سے اگنور اس کو کرنا میں تو بے وقوفی سمجھوں گا اور کوئی نہیں ہے۔ باقی اس نے کتنے رنز بنائے ہوئے ہیں پاکستان کی طرف سے، سب سے زیادہ T20 میں سیکنڈ نمبر پہ اس کے رنز آتے ہیں، پہلے نمبر پہ آئی تھنک شعیب ملک ہیں، دوسرے نمبر پہ بابر اعظم آتے ہیں جن کے 11,000 12,000 T20 رنز بننے والے ہیں، آل لیگ بھی آ جاتا ہے T20، آپ کا انٹرنیشنل بھی آ جاتا ہے، اس میں اس لونڈے کے 1100 ہیں، فاسٹسٹ اس نے سکور کیا ہوا ہے، اس کے کرس گیل کے بعد 100 ہیں۔ بھائی جان جو مجھے لگا ہے کہ بابر کو باہر نکالنے کے لیے نا انٹینٹ کے نام کا چورن بیچا گیا ہے، جی ہاں ہمیں بے وقوف بنایا گیا ہے، ہمیں بدھو بنایا گیا ہے، کیونکہ بابر کو انہوں نے باہر کرنا تھا، بابر کا سکہ چل رہا تھا، بابر کی حکمرانی چل رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا نا بھائی جان بابر کے علاوہ تو یہ فین سنتے بھی نہیں ہیں، بابر کی ہی سنتے ہیں، بابر کے لیے ہی آتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا ایسے نہیں چلے گا۔ اب خود دیکھ لیں PSL میں
بابر کی وجہ سے کراؤٹ آتا تھا، بابر ہوتا تھا. میں نے خود دیکھا جا کے پشاور زلمی کا میچ دیکھا، کوئٹہ کے ساتھ تھا، بابر ارلی آن آؤٹ ہو گیا، لیکن نعرہ کیا تھا؟ بابر تھا اور کوئی بھی نہیں تھا. لیکن بابر بھائی جان برانڈ تو ہے نا، کنگ تو ہے، کنگ یار ہم لوگوں نے بنایا ہے اور اس نے کر کے دکھایا بھی ہے. یہ ماننا پڑے گا، اس نے سکور کیے ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کسی کو اٹھ کے کنگ بنا دیں، اس نے کیا ہوا ہے، اس نے کر کے دکھایا ہوا ہے، اس نے اچھی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، اس نے میچ جتائے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو ہم کنگ بولتے ہیں. باقی بھائی جان جو میری سمجھ میں آتا ہے نا، یہ چورن بیچا گیا ہے اگریسو کرکٹ کا، انٹینٹ کا. باقی آپ کو خود سمجھ آنی چاہیے یار، اگر یہ انٹینٹ ہے نا، یہ اگریسو کرکٹ ہے تو اس پہ لانت بھی بھیج سکتے ہیں. 15 پہ 5 آؤٹ یار آپ کو دیکھ کے چلنا ہوگا. میں خود کہتا ہوں، میں مانتا ہوں یار ان لوگوں کو اچھے سے موقع دیا جائے، ان کے پہلے ٹور ہیں، ان کو موقع دیا جائے، آزمایا جائے، اچھا رہے گا. باقی یار آپ اگر اس کی آڑ میں بابر کو برا بھلا کہیں گے تو ہم تو بولیں گے، ہم تو لازمی سیدھی بات کریں گے. ہم نے تو سیدھی بات کرنی ہے، ہم نے جو پتہ ہے ہم یہ بات ادھر بولیں گے. ہم نے کسی سے نہ ڈرنا ہے نہ ہم ڈرتے ہیں. جو بات ہے ہم نے کلیئر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے.